آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. نہایت ہی احترام اور تقریب کے لائق دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور اپنے گھروں میں توجہ سے میری آواز کو سماعت فرمانے والی اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. افراد اور قوم کی زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو تاریخی اور تعمیری ہوتے ہیں، اور کچھ واقعات ثانیہ کی حیثیت سے یاد کیے جاتے ہیں. اسلام ایک کامل اور اکمل دین ہے. ہر طرح سے بندے کو جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے، طریقہ اور سلیقہ سکھاتا ہے کہ مومن نے کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، خوشی کے وقت کیا کرنا ہے اور پریشانی کے وقت کیا کرنا ہے. تو مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ خوشی کے وقت اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اور اس خوشی کو اپنے رب کا فضل اور احسان تصور کرتا ہے، اور غم اور الم کی صورت میں صبر کرتا ہے اور مصیبت کے وقت سے کچھ نہ کچھ سبق سیکھتا ہے. یعنی سبھی مصیبت، کیونکہ قرآن کا یہ فیصلہ ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یعنی تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے. جو تم کرتے ہو اس کی وجہ سے تمہیں مصیبت آتی ہے. تو مصیبت کے وقت کو یاد کر کے اس سے سبق سیکھنا یہ عقل اور دانش کا تقاضا بھی ہے، اور رب کائنات کے فرمان پر عمل کرنا بھی ہے. اس لیے متعدد مقامات پر رب کائنات نے یہ حکم دیا کہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے بصیرت والو عقل پکڑو. یعنی فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عبرت حاصل کرو. اگر تم صاحب بصیرت ہو، اگر عقل ہے تمہارے اندر، تو جو حالات تمہارے پاس آتے ہیں ان حالات سے عقل حاصل کرو اور عبرت حاصل کرو. بنو نذیر کی جلاوطنی کا ذکر فرما کر رب کائنات نے یہ ارشاد فرمایا کہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، یعنی بنو نذیر کو جو یہودیوں کا ٹولہ وہاں مدینہ شریف میں تھا، تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ان کو پناہ عطا فرمائی، ہر طرح سے ان کو تحفظ دیا گیا، ریاست کی طرف سے انصاف ان کو مہیا کیا گیا، معاہدے کیے گئے. لیکن آئے دن جب وہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے اور منافقت سے کام لیتے تھے تو ان کو جلا وطن کیا گیا. تو رب کائنات نے فرمایا کہ اس واقعہ کو یاد کر کے اے بصیرت والو عبرت حاصل کرو. اور غزوہ بدر کا ذکر فرماتے ہوئے کہ رب کائنات نے فرمایا ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، جو بصیرت والے لوگ ہیں، جو عقل والے لوگ ہیں، ان کے لیے اس واقعہ کے اندر عبرت ہے. تو آج مختصر سی داستان آپ کے سامنے 1857 عیسوی کی جو جنگ آزادی ہے اس کی بیان کروں گا، اور مجاہدین کے جذبہ ایمانی کو دیکھ کر ہمارا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے. وہاں اگر 1857 کی جنگ آزادی کے اسباب پر غور کیا جائے تو ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے. تو 711 جو عیسوی ہے اس میں محمد بن قاسم یعنی
آپ کا نام تھا عماد الدین محمد بن قاسم، لیکن محمد بن قاسم کے نام سے آپ مشہور ہیں۔ آپ عرب سے چلے اور ایک مسلم خاتون کی پکار پر آپ سندھ میں آئے اور سندھ کے بہت سارے علاقوں کو آپ نے فتح کیا اور وہاں پر اسلامی حکومت اور اسلامی نظام کو قائم فرمایا۔ تو اس طرح 711 عیسوی میں پہلی مرتبہ جو ہے برصغیر کے اندر، ہندوستان کے اندر جو ہے وہ اسلامی حکومت کا قیام جو ہے وہ مرز وجود میں آیا۔ پھر 11ویں صدی کے شروع میں حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑی مشہور معروف شخصیت ہیں، ہر مسلمان بچہ جو ہے آپ کے نام سے واقف ہے۔ آپ نے اسلامی حکومت قائم فرمائی۔ پھر 12ویں صدی میں جو ہے سلطان شہاب الدین غوری کی فوج کے جنرل قطب الدین ایبک نے ہندوستان میں ایک نئی حکومت کی بنیاد رکھی جو کہ دہلی حکومت سے مشہور ہوئی، اور یہ تقریباً 1526 عیسوی تک جو ہے مختلف مسلم خاندانوں میں منتقل ہوتی رہی۔ اور پھر سلطان ظہیر الدین نے 1526 عیسوی میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی جو کہ 1857 عیسوی تک یعنی جنگ آزادی تک قائم رہی۔ تو جنگ آزادی جو ہے اس کی اسباب کی طرف جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ آپ کو بتا دیں کہ جنگ آزادی میں حالانکہ مسلمان بے سر و سامانی میں تھے، ان کے پاس کوئی معقول سامان نہیں تھا جنگ کا، لیکن اس کے باوجود مجاہدین نے اللہ کے فضل سے یعنی ایمانی جوش اور جذبے کے ساتھ اس جنگ کو تقریباً جیت لیا تھا۔ اور مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ 2-4 دنوں میں انگریز جو ہے یہاں سے بھاگ جائے گا، لیکن اپنے ہی لوگ جو تھے، اپنے ہی یعنی نام نہاد مسلمان جو لوگ تھے، جو انگریز کے ساتھ جنہوں نے وفاداری کا عزم کیا ہوا تھا اور انگریز سے مال بٹور کر جنہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کا خون بہایا اور خون بہانے کا سبب بنے، ان غداروں کی وجہ سے یہ جیتی ہوئی جنگ جو ہے مسلمان ہار گئے۔ اور انہوں نے جب مجاہدین کے ٹھکانوں کے بارے میں خبر دی تو اس وقت یعنی انگریز نے دوبارہ جو ہے مجاہدین کے جو ٹھکانے تھے ان پر حملہ کیا اور مجاہدین کو جو ہے وہ پسپائی کا سامنا کرنا پڑا اور بہت سارے مجاہدین جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ اور یہ بھی مورخین نے لکھا ہے کہ 5 لاکھ تقریباً مسلمان جو ہیں جنگ آزادی میں شہید کیے گئے۔ اور جنگ آزادی کے بعد کی صورتحال کیا تھی کہ کفار و مشرکین نے، انگریز نے، برطانوی حکومت نے یعنی مسلمانوں کے سروں کو درختوں پر لٹکا دیا، اور کوئی جو ہے دن ایسا نہیں ہوتا تھا یا کوئی ایسا درخت نہیں ہوتا تھا جہاں کسی نہ کسی مسلمان کا سر جو ہے وہ لٹک نہ رہا ہو، اور پوری کی پوری بستیاں جو ہیں وہ بموں سے اڑا دی جاتی تھی۔ جنگ آزادی کے بعد یعنی جب ایک طرف جو انگریز پالتو تھے، نام نہاد مسلمان تھے اور انہوں نے انگریز سے وفا کی، ان کو انعام و اکرام دیا گیا، دوسری طرف جو مسلمان جنہوں نے اس جنگ آزادی میں حصہ لیا تھا اور انگریز کو بھگانے میں اپنا کردار ادا کیا تھا، ان کو شہید کیا جا رہا تھا۔ اور آخری جو مغلیہ سلطنت کا بادشاہ تھا بہادر شاہ ظفر، اس کے 4 بیٹوں کو شہید کر کے ان کے سروں کو ایک تھال میں رکھ کر اس کے پاس جو ہے بلایا گیا اور تحفے کے طور پر پیش کیا گیا، اور جو ہے بہت سارے علماء کو اور بہت سارے فقہاء کو جو ہے وہ شہید کیا گیا۔ تو یہ یعنی جنگ آزادی کی مختصر داستان ہے، لیکن جو چیز میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہیں جنگ آزادی کے اسباب، یعنی کون سے اسباب تھے کہ جن کی وجہ سے یہ جنگ مرز وجود میں آئی، اس جنگ کے ہونے کے اسباب کیا تھے۔ تو سب سے پہلا اور بڑا جو سبب تھا وہ تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام، جس کو انگریز نے قائم کیا۔
انڈیا کے اندر داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے انگریز نے ایک چال چلی، اور وہ چال یہی یعنی کمپنی کا قیام تھا تجارت کی نیت سے. جس طرح کہ آج مختلف جو ہے ملکوں کو پاکستان کے اندر آنے کی اجازت دی جا رہی ہے کاروبار کی حیثیت سے، اسی طرح مورخین نے لکھا ہے کہ ہندوستان کے اندر انگریز جو ہے وہ کاروبار کی نیت سے آیا تھا. ایک کاروباری کمپنی بنائی، اور یہ کمپنی تقریباً 1600 میں قائم کی گئی. 1600 عیسوی میں یہ کمپنی قائم کی گئی، اور شروع میں اس کمپنی کا جو کام تھا کچھ چیزیں ہندوستان سے جو ہے برطانیہ لے کر جانا، کچھ برطانیہ سے ہندوستان لے کر آنا، یہ یعنی اس کا کاروبار تھا. لیکن جب ہندوستان کی معیشت کو اس نے دیکھا، کیونکہ مسلمان حکومت کر رہے تھے اور اسلامی طرز پر حکومت کی جا رہی تھی، تو اس وقت برطانیہ ایک غریب ملک تھا اور ہندوستان کی معیشت ایک جو ہے اعلیٰ پائے کی تھی، مضبوط تھی. اب اس نے جو ہے دونوں ہاتھوں سے لوٹنے کا پروگرام بنایا، اور جو ہے اس کمپنی کے اندر جو ہے مختلف لوگوں کو بھرتی کرنا شروع کر دیا. یعنی ظاہر یہ کیا کہ یہ کمپنی جو ہے اپنے سٹاف کی حفاظت کے لیے، اپنے اشیاء کی حفاظت کے لیے ایک ادارہ قائم کر رہی ہے، جسے آپ سیکورٹی کہہ لیں، فوجی کہہ لیں، آرمی کہہ لیں، پولیس کہہ لیں. ایک ادارہ قائم کیا گیا کہ ان لوگوں کو اس لیے بھرتی کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اس جو سٹاف ہے اور اس کمپنی کی جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کریں گے، جن میں لالچی مسلمان، مفاد پرست مسلمان بھی بہت سارے اس کمپنی کی اس جو آرمی تھی یا جو فوج تھی اس میں بھرتی ہونا شروع ہو گئے. اور یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک مضبوط ادارہ اس نے اس کمپنی کی آڑ میں ہندوستان کے اندر بنا دیا. اب سلطان اورنگزیب محمد عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی، جو کہ مغلیہ خاندان کے غالباً 14ویں یا 15ویں بادشاہ تھے، اور حضرت مجدد پاک حضرت جو ہے خواجہ احمد سندھی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی آپ کے مریدین میں بھی شامل تھے. آپ کی وفات جو ہے جب 1760 عیسوی میں ہوئی، آپ کی وفات تک معاملات ٹھیک رہے، لیکن جب آپ کی وفات ہوئی تو اب کیا ہوا کہ مقامی جو نواب تھے انہوں نے ذاتی اقتدار کے لالچ میں آ کر مرکزی حکومت سے بغاوت کر دی، اور اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو ہیں وہ الگ کر لی، اور بہت ساری ریاستوں میں تقسیم ہو گئے. تو اب ایسٹ انڈیا جو کمپنی تھی اس کے لیے اپنا مقصد پانا بڑا آسان ہو گیا، کیونکہ یہی انگریز کا مشن ہے کہ ان مسلمانوں کو تقسیم کر دیا جائے، اور تقسیم کر کے اکیلا کر کے ان کو باہمی تفرقات میں ڈال کر جو ہے ان کو مارا جائے. اگر یہ متحد ہوئی ہے تو ان کو شکست دینا جو ہے یہ ممکن نہیں ہے. تو اب جو نواب کمزور تھے ان سے تو اس کمپنی نے اپنے اس ادارے کے ذریعے ریاستیں زبردستی چھین لی، ان پر حملہ کیا اور ان سے ریاستیں چھین لی. جو نواب جو ہیں وہ طاقتور تھے، ان کے پاس طاقتور فوجیں تھیں، اب ان کا نمبر آیا اور وہ انگریز کی اس چال کو بھانپ چکے تھے کہ انگریز کا یہاں آنا یہ کوئی کاروباری نیت نہیں ہے بلکہ ہندوستان پر قبضہ کرنا اس کا مقصد اور مدعا ہے. تو اب وہ اس بات کو سمجھ چکے تھے. ان میں سے 2 نام جو ہیں وہ بڑے قابل ذکر نام ہیں، اور یقیناً مسلمانوں کے بچے جو ہیں وہ تاریخ کے اندر ان کے ناموں کو پڑھتے رہتے ہیں. ایک کا نام تھا سراج الدولہ، نواب سراج الدولہ، اور دوسرے کا نام تھا جو ہے سلطان ٹیپو کے نام سے مشہور ہیں، لیکن آپ کا نام تھا فتح علی ٹیپو، یعنی سلطان فتح علی ٹیپو آپ کا نام تھا. ٹیپو آپ کا تخلص تھا، سلطان ٹیپو کے نام سے آپ مشہور ہیں. اور آپ نے اپنی شہادت کے وقت ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا، جو جملہ مسلمانوں کو یاد ہے لیکن اپنی تاریخ یاد